کبھی نہیں جان سکوگے اس احساس کا مفہوم جب انسان اپنی ہی خواہش کو روکتا ہے، جبکہ وہ خواہش اسے کھینچتی ہے اس مقام کی طرف جو اب اس کا مقام نہیں رہا۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں وہ دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کو رہنا پسند نہیں ہے، آپ ایسی جگہ نوکری کرتے ہیں جس میں آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا، آپ اپنے دن کا زیادہ تر وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں جن پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ ساری اداسیاں کہاں سے آتی ہیں۔ خود کو تعلیم دینے کی کوشش میں نے صرف اتنا حاصل کیا کہ مجھے اپنی جہالت زیادہ سے زیادہ نظر آنے لگی، کیونکہ علم میں اضافے کا مطلب شعور ہے، اور باشعور انسان کو پہلے اپنی معذوری کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو صرف اس سچ پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ کبھی یہ مت سوچئے کہ حالات آپ کے خلاف ہیں، یوسف علیہ السلام کے خلاف بھی سب کچھ تھا، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو قید بھی بادشاہی کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کا ختم ہو جانا آپ کے لیے بلیسنگ ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی عادت، کوئی بات، کوئی خواہش یا پھر کوئی تعلق۔ بس اس بار اگر اللہ تمہیں سنبھال لے تو اس چیز کی طرف پلٹ کر مت جانا جس نے تمہارا سکون برباد کیا تھا۔ جیسے کچھ سوالوں کے جواب صرف اللہ دیتا ہے، ویسے ہی کچھ تانوں کا جواب بھی صرف اللہ دیتا ہے۔ کچھ راز ہیں جو صرف قیامت کے دن ہی کھولے جائیں گے، جیسے کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ تب تک ہمیں صرف ایک چیز کرنی ہے اور وہ ہے صبر۔ سکون ملتا نہیں ہے، ارن کرنا پڑتا ہے، کبھی عبادت کر کے، کبھی ان چیزوں اور لوگوں کو خود سے دور کر کے۔ ویسے بھی جب دنیا میں سزا کاٹنے آئے ہیں تو سکون کاہے کو ڈھونڈے؟ جب کوئی چیز واقعی خدا کی طرف سے ہوتی ہے تو دل اسے عقل سے پہلے پہچان لیتا ہے، نہ کوئی الجھن ہوتی ہے، نہ کوئی بے چینی، بس ایک گہرا سکون دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، نہ ہی ہر بات فوراً سمجھ آتی ہے، مگر دل کو یقین اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ قوت تمہیں رہنمائی دے رہی ہے، لہٰذا چیزیں کبھی جلدی نہیں کرتی، نہ زبردستی آتی ہیں، وہ نرمی سے اپنے مقدس وقت پر ظاہر ہوتی ہیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ایسے لوگوں سے جن کی باتیں ہمارے دل کو کھا جائیں، ایسے نیتوں سے جن کے ارادے پوشیدہ ہو، ایسے غم سے جس کے بعد خوشی نہ ہو، ایسے ساتھ سے جو روح کو تھکا دے۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمیں وہ عزت عطا فرما جو صرف تیری عطا ہو، ہمیں وہ رزق عطا فرما جو صرف تیرے خزانے سے ہو، ہمیں وہ ایمان نصیب فرما جو ہر خوف اور آزمائش سے محفوظ ہو۔ آمین۔ اے میرے رب، جس طرح تو نے سورج کو اس کے مدار میں چلایا تاکہ وہ زمین پر ہر روز نئی روشنی پھیلائے، ویسے ہی میرے لیے بھی میری زندگی کا معاملہ آسان کر دے اور میری اندرونی روشنی کو ایسا بنا دے جو کبھی غروب نہ ہو۔ آمین۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے میرے ساتھ معاملہ فرما، میرے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے مطابق۔ اے اللہ،
مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز کا اچھا بدلہ دے جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، مجھے ہر اس اداسی کا اچھا بدلہ دے جس نے میرے دل کو مار دیا، اور مجھے اپنے سوا کسی اور کا امیدوار نہ کرنا۔ اے اللہ، مجھے مستقبل میں خوشی دکھانا، اور اے اللہ، میرے دل کو ایسی خوشی سے نواز دے جو مجھے ہر تھکاوٹ سے بے نیاز کر دے، آمین۔